السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ وقال علیہ الصلاة والسلام النکاح من سنتی، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، محترم حضرات علماء کرام، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دین اسلام کو شرعی اور طبعی دونوں کی تربیت والا مذہب بنایا۔ مذہب اسلام یہ شرعی تربیت کے بھی احکام کو بتاتا ہے اور طبعی طور پر تربیت کے احکام کو بھی بتاتا ہے۔ گویا روحانی اور جسمانی تربیت ان احکام سے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں جو بھی اعمال کا اللہ نے حکم دیا، ان تمام احکام کو اگر ہم سوچیں اور غور کریں تو اس میں روحانی اعتبار سے بھی فوائد آپ کو نظر آئیں گے اور طبی اعتبار سے بھی آپ کو فوائد نظر آئیں گے۔ اسی لیے اکابریوں فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر جو بھی عمل کیا جائے گا اس عمل میں صحت تو مفت ملتی ہے۔ صحت کے لیے وہ عمل کیا جائے گا تو نیکی نہیں ملے گی، صحت تو مل جائے گی لیکن نیکی نہیں ملے گی، تربیت نہیں ہوگی۔ جیسے روزہ ہے، روزے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب سائنسدانوں نے روزے میں غور کیا تو غور کرنے کے بعد اب یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں اگر کوئی ماہانہ 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے تو اس کی طبیعت میں جتنے خرافات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ان تمام خرافات سے یہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو جتنے سائنسدان ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ان کو روزہ رکھتے ہوئے پائیں گے۔ اسی طرح نکاح کے سلسلے میں جو فوائد ہم ظاہری اعتبار سے جانتے ہیں وہ فوائد تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے مرتب کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ و ساتھ روحانی تربیت اعمال کا بھاؤ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک طرف روزے کا حکم دیا تو ایک طرف نکاح کے بارے میں بتایا۔ آپ نے کہا اے نوجوانوں، اگر تم میں سے مہر ادا کرنے کی، نان و نفقہ سنبھالنے کی قوت ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً شادی کر لیں۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کر لیں۔ نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر، آپ کو فائدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نماز کا حکم دیتے ہیں، فائدہ نہیں بتاتے۔ یہ آپ کی یہ عادت نہیں ہے کہ آپ فائدہ بتائیں، اور آپ الا ماشاءاللہ بہت کم آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی جہاں آپ نے فوائد بتائے ہیں۔ آپ نے نکاح کا حکم تو دے دیا، دینے کے ساتھ و ساتھ فائدہ بھی بتا رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آپ نے کہا نکاح کرو گے
نظر محفوظ رہے گی. نظروں کو نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے نظریں محفوظ رہتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ شہوتیں محفوظ رہتی ہیں. فرمایا اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے، کفو نہ ہونے کی وجہ سے، لڑکی نہ ملنے کی وجہ سے، خود سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی اور طبعی عذر ہو سکتی ہے، کوئی بھی عذر ہو سکتی ہے ظاہری، یا کوئی بھی عذر ہو سکتی ہے گھریلو، تو ان تمام اعذار کی وجہ سے اگر تاخیر کر رہا ہے تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فرمایا جو ہی عمر ہو جائے شادی کی پھر بھی یہ شادی نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے. روزہ کیوں رکھے؟ روزے کے ذریعے سے اغض للبصر بھی ہوگا، احسن للفرج بھی ہوگا، اپنے شہوتیں بھی محفوظ رہیں گی، نظریں بھی محفوظ رہیں گی، جذبات محفوظ رہیں گے، خیالات محفوظ رہیں گے. تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ روزے کا اہتمام کرو. جب پورا بندوبست ہو جائے، لڑکا لڑکی کی نسبت ہو جائے اور لڑکیاں پسند آ جائیں اور رشتہ طے ہو جائے، رشتے کے قریب تم آ جاؤ، اب تم روزہ چھوڑ دو، نکاح والے عمل میں لگ جاؤ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات میں نفلی عبادت پڑھنے سے بہتر ہے نکاح کرنا. اس دیواجی زندگی کا حقوق ادا کرنا نفلی عبادت سے بہتر ہے. اسی لیے جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، اگر جنت میں کوئی عبادت ہے وہ نکاح والی عبادت ہے. اللہ نے جنت میں نکاح کو شروع کیا. آدم حوا کا نکاح جنت میں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا علیہ السلام کا، ان دونوں کا نکاح جنت میں ہوا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے بار بار نکاح کے خطبے میں حضرت نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا تاکہ وہ جنت والا عمل تمہیں یاد آئے. نکاح اصل میں جنت میں ہوا تھا اور پھر جنت میں ہوگا، اور وہی عمل یہاں بھی ہو رہا ہے. دنیا میں جو نکاح کا عمل ہے یہ جنتی عمل ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ جب لڑکی کی نسبت ہو جائے تو یوں سمجھنا چاہیے یہ لڑکی یہ میری فصلی کا جوڑا ہے، یہ میری فصلی کا جوڑا ہے. جب فصلی کا جوڑا ہے سمجھو گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تم سمجھو گے کہ ہم دو بدن ایک جان ہیں، دو زبان ایک بول ہیں، دو نظر ایک منظر ہیں، دو ذہن ایک سوچ ہیں. ہمارے درمیان نسبت اتحادی ہونی چاہیے، فکر میں اتحاد، تعلق میں اتحاد، جذبات میں اتحاد، خیالات میں اتحاد، خواہشات میں اتحاد. اسی لیے فرمایا شادی ہو گئی، لڑکی کو کہا گیا تجھے بہت ساری چیزیں پسند تھیں لیکن شادی کے بعد تیرے شوہر کو یہ چیز پسند وہ تیری پسند ہو جانی چاہیے. تجھے بہت سارے رنگ پسند تھے لیکن شادی کے بعد شوہر کو یہ رنگ پسند وہ رنگ پسند ہو جانا چاہیے. تجھے بہت سارے کھانے پسند تھے لیکن شادی کے بعد میرے شوہر کو یہ کھانا پسند وہ کھانا پسندیدہ ہو جانا چاہیے. یعنی شوہر کی جو پسند وہ بیوی کی پسند، تاکہ اختلاف نہ ہو. رنگوں میں اختلاف نہیں، کھانے میں اختلاف نہیں، خواہشات میں اختلاف نہیں، تعلقات میں اختلاف نہیں، مل جل میں اختلاف نہیں، بات چیت میں اختلاف نہیں، خیالات میں اختلاف نہیں. کسی بھی اعتبار سے اختلافات سے بالا تر رکھنے کے لیے اتحاد بنانے کو شریعت نے یہ حکم دیا. شادی سے پہلے نصیحت کیا کریں لڑکی کو، بیٹی تو اب دلہن بن کر جا رہی ہے، تو بیوی بن کر جا رہی ہے، بہو بن کر جا رہی ہے، تجھے ایسا رہنا چاہیے. بیٹے کو یہ نصیحت کرے بیٹا اب تو اکیلا نہیں رہا، تو شوہر بننے والا ہے، تو داماد بننے والا ہے. اللہ تجھے آگے کا مرحلہ باپ بنائے گا تو ان تمام مراحل پر سے تجھے گزرنا ہے. تو بیچلر لائف میں جیسا زندگی گزارتا تھا ویسی زندگی نہ گزار، بلکہ تیرے اندر ایک جذبات میں فرق، خیالات میں فرق، سوچ میں فرق، مشغولیت میں فرق آنی چاہیے. چنانچہ شادی جو ہی ہو جائے آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر محبت پیدا کرنے والا عمل میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا. نکاح ہو گیا، اب لڑکی شوہر کے بن کر رہ جاتی ہے، شوہر کے فکروں میں اضافہ ہو جاتا ہے. صرف میں نے قبول کیا کہا کیا، اس کی زندگی کے اندر بہت سارے فکروں میں تبدیلی آ گئی.
اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھائی ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دو تاکہ ان کے اندر کی تمام طرح کی زائد چیزیں ختم ہو جائیں. اگر زائد چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں فوراً نکاح کے بندھن میں باندھ دیا کرو. بہرحال حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شادی ہونے سے پہلے تمام غیر شادی شدہ پر ضروری ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار دعا مانگا کریں. یہ دعا کے ذریعے سے فی الدنیا حسنہ جب پڑھیں 27 تفسیریں ہیں اس کی، اس میں سے یہ کیا جو جس مطلب کے خاطر دعا کرے گا وہ تمام باتیں اس میں پائی گئی ہیں. اگر حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اگر فی الدنیا حسنہ سے مراد نیک صالح بیوی مانگتا ہے الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا تو سب کے سب عارضی استعمال کی چیز ہے، عارضی استعمال کی چیزوں میں بہترین عارضی استعمال کی چیز یہ فرمایا نیک صالح بیوی ہے. تو نیک صالح بیوی کا مل جانا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. فرمایا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، حضور بتائیے بہترین خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین خاتون کون ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر دیکھے دل باغ باغ کر دے. واذا امر لہا طاعتہ، شوہر حکم دے فوراً اطاعت کرے. اذا غاب عنہا، جب شوہر سفر پہ چلا جائے، غائب ہو جائے، مشغول ہو جائے، شغل پہ چلا جائے، ملازمت پہ چلا جائے، حفظت نفسہا ومالہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرنے والی، یہ بہت نیک عورت کہلائی جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو جنتی عورت کون ہے؟ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ. فرمایا اگر نماز پابندی سے 5 وقت کی پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی بات مانے، شوہر کی بات مانے. علماء فرماتے ہیں فرائض میں سے ہیں، فرائض میں سے ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، شوہر کی بات ماننا بھی فرض ہے. اس کو فرض کا درجہ دیا گیا شریعت میں. وحفظت نفسہا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یعنی پردہ بھی فرض ہے. تو تب کیا ہوگا؟ دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گی. بہرحال حضرت شیخ فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعا مانگا کرو، نیت کیا کرو یا اللہ نیک صالح بیوی دے تو اللہ دے گا. لڑکی مانگے تو یہ نیت کرے یا اللہ نیک صالح شوہر دے، اللہ شوہر دے گا. اگر میاں بیوی نکاح ہونے کے بعد مانگے یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، اللہ نیک صالح اولاد دے گا. اولاد دینے کے بعد اگر یہ دعا مانگے یا اللہ میرے بچے کی تربیت فرما، اس کو ولی کامل بنا، عالم بنا، حافظ بنا، اللہ بچوں کا حافظ و عالم بنائے گا. ان پڑھ انسان دعا مانگتا ہے اللہ پڑھائی دے گا. اگر تاجر دعا مانگتا ہے اللہ کسب حلال کی کوشش کرنے کی توفیق دے گا. اگر کوئی بے رزق والا مانگتا ہے اللہ رزق کا دروازہ آسان کرے گا. بے روزی والا مانگتا ہے اللہ اس کے روزگار کا انتظام کرے گا. اگر غیر شادی شدہ مانگے اللہ شادی کرائے گا، جو جس نیت سے مانگتا ہے. اسی لیے کہا گیا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو دعا سب سے زیادہ کرنے کو مسنون قرار دیا گیا وہ یہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا ہو گئی. اب نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا دعا ہو گئی، اب میں نے قبول کیا کا نمبر آئے گا. اب تمہیں پوچھا جائے گا کیا ماں تجھے منظور ہے؟ تو لڑکی جب دستخط کرے تو ایسے وقت میں یہ نیت کرے یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا. لڑکا جب کہے یا میں نے قبول کیا یہ نیت کرے یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا اور جنتی زندگی عنایت فرمائے گا. اب میں نے قبول کیا میں نیت ہو گئی. اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اب جس وقت ملاقات کے لیے جائیں لڑکا اور لڑکی، کہا کہ لڑکی اور لڑکے کی ملاقات یہ ملاقات اپنی ازدواجی زندگی کی پہلی ملاقات ہے. فرمایا وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، وضو کے ساتھ ہو، وضو با وضو ملاقات ہو. السلام
نو کلام، اونلی سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بچی جواب دے وعلیکم السلام، ذرا ہلکی سی جواب دے دیے کافی ہے، وہ آپ کو سنائی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حیا والی ہے، اور حیا والیاں ہلکی سے جواب دیتی ہیں، اور ہلکی سے دل ہی دل میں جواب دے لی، اس لیے کہ بھئی پہلی ملاقات ہیبت والی ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے سلام کے اندر یہ بھی نیت کر لیں، یا اللہ ہر طرح کی سلامتی ہم دونوں کو نصیب فرما۔ تو اس لیے لفظ میں لچک ہونی چاہیے، دھماکے دار سلام نہیں کرنا، ایسا سلام مت کرو کہ عورت ڈر جائے، بیگم ڈر جائے، دلہن ڈر جائے، ارے کون داخل ہو گیا، ایسا نہیں۔ الفاظ کے اندر حلاوت ہو، الفاظ کے اندر مٹھاس ہو، الفاظ کے اندر کشش ہو، الفاظ کے اندر ایسے طلب ہو کہ ہمارے سلام کے ذریعے سے وہ مرعوب ہو جائے۔ سلام ہو گیا، فرمایا کوئی کلام نہیں، اگر دفعتاً نظر پڑی دلہن کی اپنے دلہا کے نظر، دلہا کے چہرے پر، شوہر کے چہرے پر، تو شوہر کا چہرہ چاند کی طرح ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مسکراتا ہوا، یہ بھی ڈرا ہوا، وہ بھی ڈری ہوئی، دونوں ہیبت کھا لیں گے۔ ڈرا ہوا چہرہ نہیں ہونا چاہیے، چہرے کو آئینے کے سامنے اسے ایک امیج کیچ کر لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھیں، میرے چہرے میں کون سی مسکراہٹ میرے بیگم کے دل کو بہنے والی بنے گی، اب اس مسکراہٹ کو کیچ کر لیں، اسی مسکراہٹ کو وہاں پر ظاہر کریں۔ ایسا نہیں ہم کھلکھلائے، یہاں لافنگ کو نہیں کہا جا رہا ہے، اسمائلنگ کو کہا جا رہا ہے، یہاں ہنسنے کو، قہقہے لگانے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہاں مسکرانے کو کہا جا رہا ہے۔ اب ہو گیا، اب مسکراتے ہوئے نہ کھڑیں، نیکسٹ عمل بھی موجود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ مصلی بچھایا جائے، ایک مصلی آگے ایک مصلی پیچھے، امام کی جگہ پر ایک مصلی، مؤذن کی جگہ پر ایک مصلی، آمنے سامنے۔ ارے بھئی غور سے سنو، قرآن نوشواں بھی سنو تاکہ آپ کو بھی کام آئے، خالی نوشوں کو بیان کر رہا ہوں سمجھو نہ کو، یہ بیان آ کر سب کے لیے ہے۔ غور سے سنیں گے بھئی، سو مت، یہاں میں لوری نہیں پڑھ رہا ہوں، جمعے کے دن اچھا جمعے کی نماز کے بعد ٹائٹ الحمدللہ فارغ ہو کر سب کے اوپر سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ تو جب نماز پڑھیں تو غور سے سنیں، حضرت شیخ کا مجرب عمل ہے، عجیب و غریب عمل۔ فرمایا پہلے امام کھڑا کر دے، پیچھے مقتدیہ کھڑی ہو جائے دلہن اقامت کہہ دی تو بہت اچھا، نہیں کہی تو کوئی بات نہیں، شوہر خود اقامت کہہ لے۔ دلہن نیت کرے، بیوی نیت کرے، اے اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہوں، تابع اس امام کے، زندگی بھر میں ان کی تابع ہو کر رہوں، ایسی توفیق مجھے عطا فرما۔ بیوی نیت کرے، شوہر نیت کرے، یا اللہ اس دیواجی زندگی میں قدم رکھ رہا ہوں، قدم قدم پر تیری تائید شامل حال فرما، حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو مجھے ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، یا اللہ میں نیک شوہر بن کر زندگی گزاروں، یا اللہ میں نیک بیوی بن کر زندگی گزاروں۔ نیت ہو گئی، نماز پڑھائی جائے گی۔ اذا کبر الامام فکبروا، اللہ اکبر کہے گا امام تو مقتدی اللہ اکبر کہیں، نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیر دیے، مصلی اٹھائے، بیگم کے بازو بچھائے، بیگم سے کہے میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو۔ جو یہ عمل اب تک نہیں کیے، جو پرانے نوشواں بھی نہیں کیے، بہت سارے ہم نے نہیں بتائے نا مولانا، تو آج کر سکتے ہو، کل بھی کر سکتے ہو، سب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ ایک ساتھی کہنے لگے حضرت میں نے آپ کے کہنے کے بعد یہ عمل کرنا شروع کیا، ماشاءاللہ 40 سال سے میری بیوی کی عادت میں جانتا ہوں، یہ نماز پڑھنے کے بعد سے بھیگی ہوئی بلی کی طرح مطیع اور فرما بردار ہو گئی۔ بولو جی جاؤں کیا جی؟ پہلے تو وہ جاؤں کیا جی زندگی میں پوچھی نہیں، جاتوں جی بول کو جاتی رہتی سو، اب جاؤں کیا جی پوچھ کر جا رہی ہے، جاؤں پوچھ کر جا رہی ہے، ہر بات پر اطاعت،
ہر بات پر اطاعت، تھوڑا سا تو اللہ ضرور فرق لائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا فجر قضا مت کرو ورنہ نافرمان اولاد پیدا ہوں گے، تہجد کا اہتمام کرو گے، نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ اس نے میرے بھائیوں حضرت نے یہ عمل بتایا، سلام کا اہتمام کرو۔ محبت پیدا کرنے کے 4 عمل ہے۔ میاں بیوی آپس میں سلام کریں گے، محبت میں استقامت ملے گی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ہمت بنیں گے، اور ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کے اندر محبت اور مودت پیدا ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد بنے اور ہمدرد بن کر ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں ساتھ دیں۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا، ورنہ یہ اتنا مطول عنوان ہے، اس عنوان کے لیے 10 منٹ 15 منٹ کافی نہیں ہے۔ بہرحال بڑی قیمتی باتیں ہمارے اکابر کے ہیں۔ اکابر یوں کہا کرتے ہیں شادی کے بعد جو حقوق ہیں، ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ہدیہ دیا کریں۔ جو 4 باتیں میں نے کہا، 1 سلام کیا کریں، نمبر 2 دعائیں کیا کریں، نمبر 3 تعریف کیا کریں۔ علماء فرماتے ہیں، خود حدیث پاک میں موجود ہے، جھوٹی تعریف صحیح اپنی بیوی کی کرتے رہیں، جھوٹی تعریف صحیح کہ جی ماشاءاللہ آج تمہارے چہرے پر عجیب نور ہے نا، انہوں پریشان کیا رہے اللہ میرے چہرے پر نور ہے، کو بول رہے نا انہوں ہلو ذرا خود آرون جی ایک منٹ آرون جی بول کو کائنک پہ جا کر کو دیکھتی وہ کون سا نور جو مجھے نہیں دکھا ان کو دکھ گیا نا۔ حالانکہ وہ پرانا اجڑا ہوا چمن کون سا بھی نیا نہیں ہے، وہ اجڑا ہوا چمن کو دیکھنے کے بعد آپ بڑے سیریس تعریف کرنا، تمہیں کہاں تو بھی ہزدہ لے گرفتاری شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے سیریسلی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے، اس میں سے ایک میاں بیوی کی تعریف کرنا، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو جھوٹ نہیں ہے، تاکہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو۔ کبھی کھانے کی تعریف، کبھی چائے کی تعریف، کبھی ان کے رہن سہن کی تعریف، کبھی ان کی صفائی کی تعریف، کبھی ان کی خالی چہرے کی تعریف کر لے تو شک شروع ہو جاتا ہے ان کو۔ کبھی تعریفاں کے عنوانہ بدلتے رہنا، کبھی ان کے کپڑے کی تعریف، کبھی ان کے جلدی کام کرنے کی تعریف، کبھی ان کے بچوں کی تربیت کی تعریف، کبھی ان کی نماز کی تعریف۔ ارے تعریف کے عنوان بدلتے رہے گی تو آپ کی عزت برقرار رہے گی۔ سب دیکھو چہرہ 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 کو تو گرفتاری شروع ہوگی، سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ بہرحال ان باتوں پر عمل کریں۔ آج اس چیز کی کمی ہے، اگر انشاءاللہ ہمارے اکابر کے بتائی ہوئی ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وکیل ہیں؟ بے وکیل کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ پہلے گواہ دوسرے گواہ بھائی آ رہے ہیں۔